بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہماری عبرت آموزی کے لیے زمین کی سیر و سیاحت کو ایک پسندیدہ عمل قرار دیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین اکرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 اور 138۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آیت نمبر 138۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ آیات کا ترجمہ: تم سے پہلے مختلف روشیں گزر چکی ہیں، بس تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 138 کا ترجمہ: یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ آیات کی تفسیر: قد خلت من قبلکم، اس آیت میں انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ اقوام عالم کی سرگزشت کا مطالعہ کرے اور اس روئے زمین پر پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں پوری نسل بنی آدم کی سیرت اور کردار پر نظر ڈالے۔ اس صورت میں اسے علم ہوگا کہ حق و باطل، ظلم اور انصاف اور نور و ظلمت کے درمیان جنگ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ازل سے کام ہوتا آ رہا ہے، بلکہ پوری تاریخ پر یہ نبرد آزمائی حاکم رہی ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد ماضت سنت الاولین۔ کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ان سے سرزد ہو چکا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے پچھلے جرائم کا اعادہ کیا تو گزشتہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ان کے بارے میں بھی نافذ ہوگا۔ قرآن کریم اقوام عالم کی سرگزشت کا مطالعہ کرنے کے لیے زمین کی سیر کرنے، تمام زمین پر سفر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جابر بادشاہ ہوں، ظالم حکمران ہوں اور خونخوار فرعونیوں کے باقی ماندہ آثار ہوں، وہ بتلاتے ہیں کہ کسی زمانے میں ان قصور اور محلات میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، اور اپنی ہوسرانی میں بدمست ہو کر انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کرتے تھے اور کسی قسم کے اقدار پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آج انہی لوگوں کے محلات ویرانی میں بدل چکے ہیں، ان کی ہڈیاں خاک ہو چکی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن گئی ہیں۔ انہوں نے چند روزہ عیش و نوش میں اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا اور آخرکار اس دنیا کی زندگی بھی ہار بیٹھے۔ آج ان ویرانوں سے ان کی بوسیدہ ہڈیاں آواز دے رہی ہیں کہ دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ان آثار سے عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں محفوظ کر لیا جائے، انہیں محفوظ رکھا جائے اور مزید انکشافات کے لیے کھوج لگایا جائے، کیونکہ یہ تو وہی بت پرستی ہے جو مختلف صورتوں میں نمودار ہوتی رہتی ہے،
بلکہ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کریں۔ جیسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو، کہ کہاں گئے ان کے بنانے والے، کہاں گئے ان کے بنوانے والے، کہاں گئے ان میں رہنے والے، یہ سب ویران ہو گئے ہیں، سب برباد ہو گئے ہیں، تو ان سے عبرت حاصل کرو۔ ھذا بیان للناس، ان آیات میں بیان شدہ حقائق کچھ لوگوں کے لیے واضح اور اتمام حجت ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور نصیحت ہیں۔ یہ تقسیم بندی اثر قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ ایک ہی بات بعض سمجھنے والوں کے لیے باعث نعمت ہوتی ہے، اور وہی بات دوسرے بندے کے لیے باعث عذاب بن جاتی ہے۔ آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ عبرت آموزی کے لیے سیر و سیاحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ عروج و زوال اور ہدایت اور گمراہی کے کلیے ہر دور میں یکساں رہے ہیں، لہٰذا تاریخ سے درس لینا چاہیے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے، اور اسے ہمارے لیے باعث ہدایت اور نصیحت قرار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔